أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. میں کوئی مقرر نہیں ہوں مگر ہمارے نورانی پاشا کے صاحبزادہ نے کہا ہے کہ کچھ کہو تو بس کہنے کے لیے یہاں تیار ہو گیا ہوں. اور آج کل سنی عقائد کے ساتھ ساتھ وہابیت کے جو جراثیم ابل پڑے ہیں اس کے متعلق میں دو چار چیزیں جو ہے بیان کروں گا مختصر سا. سب سے پہلے یہ چیز بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ذکر فرمایا کہ میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم تیرے نحمد و نقدس لک، ہم تیری تعریف اور تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. یہ جو ہے فتنہ و فساد کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ تو فرشتوں نے جو کہا وہ صحیح کہا یا نہیں کہا؟ آج کل گڑبڑ فساد ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو یہ فرشتوں کو علم غیب کہاں سے ملا؟ کوئی اس کے اوپر جو ہے کہ بولتے پوچھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر تو انکار کرتے ہیں، فرشتوں کے علم غیب کے اوپر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اور جب جو ہے فرشتوں نے یہ کہا تو صحیح نکلا. اللہ تعالیٰ بولے انی عالم ما لا تعلمون، میں بہتر جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو دوسری چیز شیطان تو لعنتی ہے. شیطان کیا بولا؟ ایک تو عدول حکمی کیا، دوسرے جو ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو نار کی افضلیت اور جو ہے مٹی اور پانی کی میں خرابیاں یہ شیطان کو کہاں سے ملی؟ شیطان میں بھی علم غیب ہے، فرشتوں میں بھی علم غیب ہے، شیطان میں بھی علم غیب ہے. اور سائنسداں کہتے ہیں کہ جب کہیں زلزلہ آتا ہے تو زلزلہ آنے سے پہلے چھپکلیاں چوہے اور گرگوٹ اور زمینی جانور یہ لوگ جو ہے وہ مقام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو ان کو بھی علم غیب آ رہا ہے. تو فرشتوں کو آ رہا ہے، شیطان کو آ رہا ہے، زمینی جانوروں کو آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول کو اور اللہ کے محبوبین کو نہیں آتا. بولنے والے کیا ہیں آخر؟ کدھر جا رہے ہیں آخر؟ کیوں؟ تو کیوں ہے؟ مختصر سی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے پرسوں حال میں وقار پاشا کی ایک کتاب چھپی، اس کے اوپر تقریر لکھتے وقت اس میں بھی جو ہے اس چیز کا تذکرہ کیا ہوں کہ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے علم غیب. جس وقت پروردگار دنیا کو پیدا کرنا چاہ رہے تھے تو سب سے پہلے نور محمدی کی تخلیق ہوئی. اور نور محمدی سے کے پاؤ حصے سے عرش و کرسی وغیرہ بنے، پھر پاؤ حصے سے دوسرے چیزیں بنے، تو زمین بنے، آسمان بنے، فرشتے بنے. تو اصل چیز کیا ہے؟ نور محمدی ہے. اور اصل چیز جو ہوتی ہے اس کے اثرات برابر آتے ہیں. اگر اس کا اگر کا عطر ہے، عود کا عطر ہے، تو عود میں اگر میں گرمی ہے، عطر بناتے ہیں. عطر تو سردی کے واسطے، مگر لے کے عطر لگا لیے تو گرم مزاج کے لوگوں میں کانوں میں سب پھپکارے نکلتے. تو کیوں نکلتے؟ اس واسطے کہ اصل جو جوز ہے اس کے اندر اس کا اثر ہے. اور جو ہے سرد عطر رہتے ہیں، سندل کا عطر ہے، گلاب کا عطر ہے، موتیا کا عطر ہے. یہ لگائے تو ناک سے پانی بہنے لگ جاتا اور جو ہے سر میں درد ہونے لگ جاتا. کیوں ہوتا ہے کہ تو اصل چیز کی کچھ ہے.
تو اصل چیز کا اثر آتا ہے تو نور محمدی کا اثر سب میں رہے گا. اب رہا یہ کہ کسی میں کم کسی میں زیادہ. وہ چھوٹے میں ذری سی چیز مان رہے ہیں تو بڑے میں بڑی چیز کو کیوں نہیں مانتے؟ بڑے میں بڑی چیز کو کیوں نہیں مانتے؟ بے شک. اب نور محمد اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جو ان کی قدرت کو کم کرنے کی کوشش کرنا بالکل یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ خدا کی قدرت کو کم کرنے کی کوشش کرنا. جتنا یہ اللہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اتنا رسول کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے. تو ایمان کے اس میں ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے سرکار دو جہاں کے اختیارات کو، سرکار دو جہاں کے علم غیب کو کمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کے علم کو کمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم مسلمان کہاں رہے؟ ہم مسلمان کہاں رہے؟ اب یہ چیزیں جو ہے غور کرے تو معلوم ہوتا ہے پروردگار جب یہ فرمائے کہ انی عالم ما لا تعلمون، تو پروردگار کیا سوچ کر بولے؟ تو اصل کائنات جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس جو ہے الگ ہوا تھا، اس کی تخلیق ہوئی تھی، تو وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار کے صفات بیان کرتا رہا ہزاروں سال جو ہے پروردگار کے ناموں کو جو ہے جپتا رہا. تو جپتا رہا تو پروردگار کے انوار اس کے اوپر برستے رہے. جب انوار برستے رہے تو وہ انوار پروردگار کے علم الہی میں جو نیک بندے تھے وہ نیک بندوں کی قسمت میں وہیں سے لکھ دیے گئے. تو اب اس کے بعد جب دنیا پیدا ہو رہی ہے تو رسالت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، مگر نیک لوگوں کی آمد کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا. اسی واسطے پروردگار جو ہے قرآن مجید میں فرمائے ہیں، جب وہ شیطان بولا کہ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو پروردگار خاموش رہے. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُ الْمُخْلَصِينَ بول کے جب وہ بولا کہ میں تیرے محبوب بندوں کے، تیرے مخلص بندوں کے کو چھوڑ کر بقیہ کو بھٹکا لیتا ہوں، تو پروردگار فرمائے هذا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر تیری حکومت، تیری سلطانیت نہیں چلے گی. تو وہ بندے جو ہے آج تک بھی آ رہے ہیں، وہ بندے آج تک بھی آ رہے ہیں. نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، مخلص بندے ختم نہیں ہو سکتے، قیامت تک آتے رہیں گے. جب پروردگار دنیا کو ختم کر دینا چاہیں گے تو مخلص بندوں کی آمد رکے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مخلص بندوں کی آمد اس وقت رکے گی. ایک اکثر جو ایک بولتے سوال چلتا ہے، ایک صاحب ہمارے حج میں ہمارے ساتھ تھے اور وہ جو ہے میرے سے سوال کر رہے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو کوئی پتا بھی نہیں ہلتا، مانتے نا ہو مانتے بھی، تو پھر جو ہم نیک کام کر رہے ہیں پروردگار کے منشے کے مطابق کر رہے ہیں تو یقیناً، تو جو ہم خراب کام کر رہے ہیں وہ بھی پروردگار کے منشے کے مطابق. تو میں بولا ایسا نہیں بولا جا سکتا. کیوں؟ بغیر پروردگار کے منشے کے نہیں. تو میں بولا پروردگار کا منشے کے مطابق اس لیے نہیں ہے کہ پروردگار جو ہے نہ صرف انسان کے خالق ہیں، فرشتوں کے خالق ہیں، زمین و آسمان کے خالق ہیں، لوح و کرسی کے خالق ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں. تو انہوں شیطان کے بھی خالق ہیں، جنت و دوزخ کے بھی خالق ہیں. تو جنت کو تو پروردگار بھر دیں گے مگر دوزخ کو کون بھرے گا؟ اس واسطے شیطان کو علم دیے، فرشتوں کا استاد بنایا، ڈھیل دیے اس کے بعد اس کو جو ہے کہ بولتے خطا کروا کر اس کو جو ہے دوزخ بھرنے کا کام اس کو دے دیے. تو خراب اچھے حرکتیں ہم جو کرتے ہیں پروردگار کے منشے کے مطابق، پروردگار کے محبوبین کے منشے کے مطابق جو ہم کرتے ہیں تو ہم جنتی بن رہے ہیں. اور خراب کام ہم جو ہے ان کے حکم کے شیطان کے منشے کے مطابق کر رہے ہیں تو وہ کام شیطان کا وہ ہے.
دنیا کو پروردگار عالم اسباب بنا دیے ہیں. عالم اسباب میں جو ہے ادھر بندوں کو جو ہے اختیارات دیے ہیں, ادھر شیطان کو اختیارات دیے ہیں. جو شیطان کی چکر میں آئے گا وہ دوزخ میں جائے گا. تو پروردگار ہم سے نہیں. اگر بعض لوگ نامعقول جو ہے یہاں تک یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تو پروردگار جھوٹ بھی بول سکتا ہے, نعوذ باللہ. اور ایسا سوچنے والا جو ہے نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کیسا پڑھتا؟ سبحان کے معنی تو پاک کے ہیں, سبحان اللہ. سبحان کے معنی تو پاک کے ہیں, ہر برائی سے پاک. جب ہر برائی سے پاک سوچنے والا انہیں جو ایک بولتے ہیں جھوٹ بھی بول سکتا ہے بول کے بول رہے ہیں, تو وہ مسلمان کیسا رہا؟ تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نبوت ختم ہونے کے بعد اہل اللہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سلسلہ آج تک قائم ہے. کہیں کوئی اب ایسی وہی ہے, کئی روایت آئی ہے, سرکار فرمائے قرآن میں کہیں ہے کہ اب نبوت ختم ہو گئی, رسالت ختم ہو گئی, تو اب اللہ کے محبوبین بھی آنا ختم ہو گیا. بعض بزرگان دین ایسا فرمائے ہیں کہ اب اللہ کے محبوبین کہاں باقی رہے. اس واسطے بولے ہیں وہ بھی ایسا کہ ان کا معیار نظر اونچا ہو گیا. بزرگان دین کا جو اپنے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھے ہیں تو ان کا معیار نظر اونچا ہو گیا. تو اب آج کل ہمارے جیسے لوگ رہ گئے اللہ کے محبوبین کہاں ہیں بول رہے ہیں. تو ہم ان کو جو ہے دیکھ کر یہ بولتے تھے اللہ کے محبوبین اب کہاں رہے باقی کا, تو آپ ہے نا بولتے تھے ہم. آج کل دور ایسا آ گیا ہے کہ ہم بول رہے ہیں کہ اللہ کے محبوبین اب کہاں باقی رہ گئے, کہ تو لوگ ہمارے کو بول رہے ہیں کہ آپ جیسے ہیں بول کے. ایسا نہیں ہے. وہ یہ دور جو ہے چلتا رہے گا. نیک کام کرنے والوں میں ہمارے بھائی نورانی پاشا بھی رہے, اور ان کا ایک مدرسہ چلا, اس کے اندر جو ہے اچھے بہترین مقررین بھی آئے. اب وہ ایک کتاب کا, حدیث شریف کی ایک کتاب کا جو ہے کام, بخاری شریف کا کام کم چل رہا ہے کہتے. اور میں سب سے خواہش کروں گا کہ ان کے اس کوششوں کو, ان کی اولاد کی اس کوششوں کو سب جنے جو ہے اپنائیں, پڑھیں, اور لوگوں سے جو ہے بولتے اس کے ویڈیو سنیں یا ان کے جو ہے کیسٹ سنیں, اور لوگوں کو اس چیز کی طرف راغب کریں, تاکہ جو ہے صحیح ایمان نصیب ہو. صحیح ایمان نصیب رہے گا تو شیطان قریب نہیں آ سکے گا. اس واسطے کہ پروردگار سے وعدہ کیا ہوا ہے, وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُ الْمُخْلَصِينَ. ایک مخلص ہے, یہ ایک مخلص ہے. اس کے اوپر بھی جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک مخلص ہے, ایک مخلص ہے. مخلص اس کو کہتے ہیں جو خالص چیز لے کر جائے. یہ میرا مخلص بھائی ہے کہ تو خلوص لے کر میرے کا نہیں آ رہا ہے. اس میں جو ہے کہ بلتے برائیوں کی صفت میرے بالکل نہیں ہے, میرے متعلق خلوص لے کر میرے کا نہیں آ رہا ہے. اور ایک مخلص وہ ہے جس میں خلوص بھر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے آتے رہتے ہیں, تو مخلص بندوں سے فائدہ نہیں اٹھائے تو پھر شیطان کے چکر میں آ جاتے ہیں. مخلص بندوں, تو مخلص تو بہت سے رہیں گے عبادت کرنے والے, اللہ ان کی عبادتوں کو بھی قبول کرے, مگر بعض مخلص رہتے ہیں, ان کے کچھ کارنامے جو ہے ظاہرہ طور پر نظر بھی نہیں آتے, مگر وہ انسان کو عقل دی گئی ہے. یا اولی الالباب, یا اولی الالباب قرآن مجید میں ہر جگہ فرمایا گیا ہے سر میں بھیجا رکھنے والوں. اولی الالباب کے معنی وہی ہے سر میں بھیجا رکھنے والوں. لعلکم تعقلون, لعلکم تتفکرون, تم کو ضروری ہے کہ فکر سے کام لے, تم کو ضروری ہے کہ عقل سے کام لے. تو عقل سے کام لو, اور جو ہے جو اچھے کام ہو رہے ہیں اور وہ لوگوں کے کاموں کو جو ہے اپناؤ اور ان کا فیضان جاری رکھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے ہم سے بھی کچھ اچھا کام لے, اور ہم کو بھی جو ہے خدمت خلق کا موقع عطا فرمائے, اور بزرگوں کے صدقے میں ہماری بھی مشکلات آسان کرے, آخرت آسان کرے. والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین.